تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو کیا جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے؟ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود کا بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھن گیا ہو وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب اس کا بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، بے شک میرے رب کی محبت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں فقط کیسے ہو جاتی ہیں۔ اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں فیکون کیسے ہو جاتی ہیں۔ خیال سے باہر، گمان سے پرے، بے شک اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور کیا پتا کہ آپ کو آخر میں وہی مل جائے جو آپ مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اللہ تو ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور آپ ممکن کے لیے رو رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اور اگر آپ کا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے دل میں ایک ہی دعا کا خیال بار بار کیوں آتا؟ بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعائیں مانگنا مت چھوڑیں۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اس لیے انتظار کریں، آپ کو وہی ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ اپنے بندے کو زخم دینے سے پہلے اس کے مرہم کا علاج کرتا ہے، تو آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ آزمائش صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ اس کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ اگر ہم پہ کوئی تکلیف یا مصیبت نہ آئے تو کیا ہم اس کی طرف لوٹیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اس کو صرف پریشانی میں ہی تو یاد کرتے ہیں۔ بس اسی لیے وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے اصلی یعنی اپنے رب سے جڑ رہے۔